کیا جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرہ خرید رکھا ہے؟ سپہ سالار خاموش۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس حال میں فوج کی کمان سنبھالی تھی کہ جنرل مشرف کے 8 سالہ اقتدار کی وجہ سے فوج بری طرح سیاست میں ملوث اور تانوں کا نشانہ بن چکی تھی۔ جنرل کیانی نے کمان سنبھالتے ہی جنرل پرویز مشرف کی یہ فرمائش مسترد کی کہ سن 2008 کے الیکشن میں فوج کاف لیگ کی مدد کرے۔ جنرل پرویز مشرف اتنے مشتعل ہوئے کہ انہیں حوالدار کا پتر قرار دیا، لیکن سپہ سالار خاموش رہا۔ ان دنوں قوم یہ سمجھتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کی جنگ ہے۔ یہ پاک فوج کی نامقبولیت کا سب سے بڑا سبب تھا۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 3 سال مکمل ہونے پر جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں میرے والد ہارون رشید اور پروفیسر احمد رفیق اختر نے توسیع قبول کرنے پہ قائل کیا۔ انہی دنوں ایک میوزیکل بینڈ نے گانا ریلیز کیا۔ ان لڑکوں نے اپنے بینڈ کا نام خود ہی طنزاً بغیرت بریگیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس گیت کے ایک بول کا مفہوم یہ تھا، چونکہ اب ایکسٹینشن کا مسئلہ آن پڑا ہے، چنانچہ چیف کی بولتی بھی بند ہے۔ تجزیہ کار نصرت جاوید نے ان لڑکوں کو اپنے پروگرام بولتا پاکستان میں مدعو کیا۔ خوشی سے لڑکوں نے بتایا کہ فوج نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ جنرل کیانی بزدل نہیں تھے۔ سن 2012 میں سلالہ چوکی پر امریکی حملے میں 24 پاکستانی فوجیوں کی شہادت کے بعد زرداری حکومت نہیں بلکہ سپہ سالار نے ہی نیٹو سپلائی بند کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ وکی لیگ سامنے آئی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ امریکی سفیر سے پاکستانی لیڈروں کی گفتگو میں سے یوسف رضا گیلانی کا ایک جملہ یہ تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیے، ہم دکھاوے کا احتجاج کرتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے امریکی سفیر سے یہ درخواست کی تھی کہ کبھی ہمیں بھی بنائیے نا وزیر اعظم۔ وکی لیگز کے مطابق جنرل کیانی نے بھی اسفند یار ولی کے بارے میں امریکی سفیر کو ایک غیر محتاط جملہ کہا تھا۔ اس پر میرے والد نے دوستی کو ایک طرف رکھا اور ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا جنرل کیانی U2۔ جنرل کیانی نے میرے والد کو ملاقات کے لیے مدعو کیا اور وضاحت کی کہ امریکی سفیر کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی جنرل کیانی کو جنرل مشرف کا دست راست سمجھتی تھی۔ نون لیگ اور تحریک انصاف سمیت اکثریت بھی انہیں مشرف کا آدمی سمجھ کر ان سے نفرت کرتی رہی۔ امریکی بھی افغان جنگ ہارنے کی ذمہ داری پاک فوج پر ڈالنا چاہتے تھے۔ جنرل کیانی نے کمان سنبھالی تو 3 بڑے مسئلے درپیش تھے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے فوج کے خلاف ہو چکی تھی، حالانکہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن امریکہ جتنے ہی قصوروار تھے۔ دوم، امریکی جنگ ہارنے کی وجہ سے افواج پاکستان سے ناراض تھے، سلالہ پر اسی لیے حملہ کیا گیا۔ تیسرا، پاکستانی عوام جنرل مشرف کے اقتدار کی وجہ سے افواج کے سخت خلاف ہو چکی تھی۔ بے شمار صحافیوں نے سپہ سالار کو بے دریغ سنائی، وہ سنتے رہے۔ جنرل کیانی کی سبکدوش ہونے کے بعد مسلسل ایک جھوٹ بولا گیا کہ آسٹریلیا میں ایک جزیرہ انہوں نے خرید رکھا ہے۔ وہ آج تک صبر کر رہے ہیں۔ جنرل کیانی کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا